اللہ 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 نور رمضان آیا چار سو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث کو، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اس خطبے کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں بطور سرنامہ کلام پیش کیا، اور رسول اسلام نے یہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے اس خطبے کو بیان کیا۔ دیکھیں عزیزان محترم، کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ملک میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن ہر ملک، ہر معاشرہ، ہر افراد کا استقبال نہیں کرتا۔ ہم مثال لیں پاکستان کا، پاکستان میں بے شمار باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، لیکن پاکستان ہر ایک فرد کا استقبال نہیں کرتا۔ یعنی پاکستان اسی کا استقبال کرتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہو، جس کا کوئی ویلیو ہو۔ اسی طرح بہت سارے مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، لیکن ہر مہینے کی اہمیت برابر نہیں ہے۔ رسول خدا نے رمضان کا استقبال کر کے یہ پیغام دیا کہ رمضان کی نسبت باقی مہینوں سے رمضان افضل ہے، یعنی رمضان کو ایک اہمیت حاصل ہے، ایک فوقیت حاصل ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ایھا الناس، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ وایام ہو افضل الایام، اس مہینے کے جتنے بھی ایام ہیں باقی ایام سے افضل اور بہتر ہے۔ ولیالی ہی افضل اللیالی، اور اس مہینے کی راتیں باقی مہینوں کے راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ وساعت ہو افضل الساعات، اس مہینے کی گھڑیاں باقی مہینوں کی گھڑیوں سے افضل اور بہتر ہے۔ سامعین محترم، میں آج بس لفظ برکت پر مختصر سی تشریح اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے کلمات ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں اور بیان میں استعمال ہوتے رہتے الفاظ، لیکن ہم ان الفاظ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ برکت ہے۔ مثلا ہم اپنی گفتگو میں، اور جب بھی کوئی مسلمان اپنی مسلمان دوست سے یا کسی مسلمان سے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم اس لفظ برکت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم جب درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم، پروردگارہ برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وبارک لی فی ما اعطیتا، پروردگارہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اسی طرح شادی کے پروگرام میں جب ہم جاتے ہیں تو شادی پر مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں بارک اللہ لکما، تم دونوں کے لیے یہ شادی باعث برکت ہو۔ تو اس طرح کے بہت سارے جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر، بہت ساری گفتگو میں ہم اس لفظ برکت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ایک لفظ برکت اور ایک لفظ کثرت۔ برکت اور کثرت برابر نہیں ہے۔ برکت کا معنی کافی ہے اور کثرت کا معنی زیادہ ہے۔ مثلا میں ایک مثال کے ذریعے سے اس کے معنی کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔
مثلاً ایک انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس ایک گھر ہے، وہی ایک گھر اس مسلمان کے لیے، اس مومن کے لیے کافی ہے، تو اس انسان کے لیے اس گھر میں برکت ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اس کے پاس 15 گھر ہیں، 15 گھر ہونے کے باوجود وہ 15 گھر اس کے لیے کافی نہیں ہے، 15 گھر ہونے کے باوجود اس کے لیے خوشی نہیں ہے، 15 گھر ہونے کے باوجود اس کے پاس سکون نہیں ہے، تو یہ گھر اس کے لیے برکت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بے شمار مثال لے سکتے ہیں معاشرے میں۔ ایک کے پاس ایک چھوٹی سی سائیکل ہو، ایک گاڑی ہو، وہی گاڑی اس کے لیے کافی ہے، تو اس میں اس کے لیے برکت ہے۔ لیکن ایک انسان کے پاس 4 گاڑیاں ہو، 5 گاڑیاں ہو، لیکن اس کے پاس سکون نہ ہو، اس کے پاس خوشی نہ ہو، اس کے پاس وہ کافی نہ ہو، تو اس کے لیے گاڑیاں برکت نہیں ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کا جب ولیمہ دیا گیا رسول خدا نے، نکاح کا ولیمہ، تو رسول خدا نے پورے مدینے والوں کو کھانا کھلایا تھا، ولیمہ دیا تھا، تو رسول خدا نے ایک ہی دیگ سے دیا تھا۔ لیکن حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پورے مدینے والوں کے لیے ایک دیگ کافی نہیں تھی، شاید ممکن ہے 25 دیگ بھی ہونے کے باوجود بھی کافی نہ ہو، لیکن پورے مدینے والوں نے ایک ہی دیگ سے کھایا تھا، اور وہ ایک دیگ کافی ہو گئی تھی، اس لیے کہ رسول خدا نے اس دیگ میں اپنا دست مبارک ڈالا تھا، تو اس دیگ میں برکت آ گئی تھی۔ اسی طرح جب حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے تو وہ سب سے پہلے حضرت رسول خدا سے شروع کرتے تھے، اور رسول خدا پیٹ بھر کر سیر ہونے تک دودھ پیتے تھے، اس کے بعد فرزندان ابو طالب پیٹ بھر کر دودھ پیتے تھے، لیکن دودھ کی جتنی تعداد تھی وہ اسی تعداد میں دودھ باقی رہتا تھا، یعنی اس دودھ میں بھی برکت آتی تھی، اس لیے کہ اس دودھ کی شروعات رسول خدا سے ہوئی تھی۔ اسی طرح معاشرے میں بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں، تو یہ برکت اللہ کا ایک عطیہ ہے، برکت اللہ کا ایک عطا ہے۔ سامع محترم، اللہ اس انسان کو یہ برکت عطا کرتا ہے جس انسان کے پاس تقویٰ ہو، جس انسان کے پاس اعمال صالحہ ہو۔ اور جب اللہ کسی انسان کو برکت عطا کرتا ہے، کسی کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، تو اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کی عمر میں اللہ اطاعت کی توفیق عطا کرتا ہے، اس کی عمر میں بہت سی بلائیوں کو جمع کرتا ہے۔ اللہ کسی کی صحت میں برکت عطا کرتا ہے تو اس کی صحت کو پائیدار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کے مال میں، کسی کی دولت میں برکت عطا کرتا ہے تو اس انسان کو، صاحب مال کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ اس مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے، اور اس کے مال کو اللہ بڑھا بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جب کسی کی اولاد میں برکت عطا کرتا ہے تو صاحب اولاد کو اولاد کا حسن سلوک نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب کسی کی بیوی میں برکت دیتا ہے تو اسے اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے، خاوند جب بھی اسے دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو جائے، اسے سکون قلبی حاصل ہو جائے۔ مثلا بہت ساری زوجائیں ایسی ہیں جو ظاہراً حسن رکھتی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اسے دیکھنے کے بعد خاوند کو خوشی محسوس نہیں ہوتی، یا خاوند کے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کی بے شمار برکتوں کو، چاہے اولاد میں ہو، چاہے مال میں ہو، چاہے صحت میں ہو، چاہے بیوی میں ہو، جتنے بھی نعمتیں ہیں سب میں اللہ نے صفت برکت کو قرار دی ہے۔ اور رسول خدا کی اس خطبے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو برکت کو لے کے آ رہا ہے۔ اب یہ برکت کس انسان کے لیے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے میں قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 19ویں آیت کو بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے اس میں 2 شرطیں رکھ دی ہیں۔
اگر اہل قریہ والے، گاؤں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ان کے لیے آسمان اور زمینوں کے برکت کے دروازے کھول دیے جاتے. یعنی کہ برکت کے حصول کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، تقوی بھی ضروری ہے. میں آسان الفاظ میں کہہ دوں، برکت کے حصول کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، عمل صحیح ہو تب بھی کافی نہیں ہے. عقیدہ درست ہو، عمل نہ ہو تب بھی برکت حاصل نہیں ہوتی. اور یہ دونوں چیزیں بھی ہوں، عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی صحیح ہو، لیکن وہ صائم نہ ہو. ماہ مبارک رمضان ہے، وہ روزے سے نہ ہو. مجبوری کے علاوہ جتنے بھی موضوعات ہیں اس میں وہ اپنے اختیار کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے ماہ مبارک رمضان برکتوں والا مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے یہ مہینہ برکت